سب سے پہلی بات قربانی کی تعریف۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہوتا ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ مسئلہ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر مسافر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مسئلہ مالک نصاب ہونے سے مراد کیا ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ اب رہی بات یہ حاجت اصلیہ جو ہم نے کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حاجت اصلیہ یعنی رہنے کا مکان ہو، سامان ہو، خانہ داری، پہننے کے لیے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، پیشہ کے اسباب و اوزار اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے۔ رہی بات اب یہ سب تو ہو گئی، جو شخص 200 درہم یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، اب یہ حاجت اصلیہ میں جو چیزیں ہم نے گنوائی ابھی، مکان وغیرہ، اب اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 200 درہم یا 20 دینار کا مالک اگر آپ ہو گئے ہیں تو آپ مالدار کہلائیں گے، غنی کہلائیں گے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ جس کی قیمت یا پھر آپ کے پاس سارا سامان موجود ہے، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، کپڑا وغیرہ کا، سواری وغیرہ کا، اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز آپ کو مل گئی ہے جس کی قیمت 200 درہم ہو یا 200 درہم سے زائد ہو تو آپ مالدار ہیں، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب رہی بات قربانی کا وقت جو ہے، یہ وقت کب سے کب تک ہے؟ تو 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں، لیکن 10ویں شب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی میں شرکت کے مسائل، جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا ہے تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہٰذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ، قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں۔ عام لوگوں میں یہ افواہیں پھیل گئی ہیں کہ قربانی کے دن جانوروں کو چارہ پانی نہ دیں، ہرگز نہیں، ایسا غلط ہے، بلکہ جانوروں کو چارہ پانی دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانوروں کے سامنے نہیں۔ جانوروں کو بائیں پہلو پر
इस तरह लेटाएं कि किबला की तरफ उसका मुंह और ज़बह करने वाला अपना दाहिना पांव उसके पहलू पर रख कर तेज छुरी से जल्द ज़बह कर दे और ज़बह से पहले ये दुआ पढ़ ले, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा लका मिनका व लका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए कुर्बानी कर दे, छुरी चला दे। कुर्बानी अपनी तरफ से अगर हो तो ज़बह के बाद ये दुआ पढ़ते वक्त अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहिम व हबीबिका मुहम्मदिन अलैहि सलातु वस्सलाम का दे। और अगर चंद लोगों की तरफ से हो या 7 लोगों की तरफ से हो तो अल्लाहुम्मा तकब्बल के बाद मिन फला बिन फला मिन फला बिन फला मिन फला बिन फला, या अगर औरत है मिन फला बिनते फला, इस तरह कहने के बाद कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहिम व हबीबिका मुहम्मदिन अलैहि सलातु वस्सलाम कह दे। दुआ है। ज़बह में चारों रगें कटे। ज़बह जब कर रहे हैं आप तो उस वक्त गर्दन में 4 रगें होती हैं, कटना चाहिए, या कम से कम 3, उससे ज्यादा ना काटें कि छुरी मोहरा तक पहुंच जाए। ये बेवजह की तकलीफ है। ठंडा होने पर पांव काटें, खाल उतारें। अगर दूसरे की तरफ से ज़बह किया हो तो मिन्नी की जगह पे मिन फला कहे, यानी उसका नाम ले। और अगर मुश्तरिक जानवर हो जैसे गाय ऊंट भैंस तो फला की जगह सब शरीकों के नाम ले। अगर दूसरे से ज़बह कराए तो बेहतर है कि खुद भी हाजिर रहे। गोश्त और खाल के मसाइल। अगर जानवर मुश्तरक है तो गोश्त तोल कर तकसीम किया जाए। अटकल से ना बांटे, तखमीने से अंदाजे से ना दें कि अगर किसी को ज्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ करने से भी माफ नहीं होगा। ये जायज ना होगा। ये हक़ शरअ। फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से करके एक हिस्सा फकीरों को दे दें और एक हिस्सा दोस्तों और अजीजों को दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें, खुद भी खाएं, बाल बच्चों को भी खिलाएं। अगर घर वाले ज्यादा हों तो सारा गोश्त घर के सर्फ में ला सकता है, खर्च कर सकते हैं। और अगर कुल सदका भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगरचे एक हिस्सा अपने लिए बेहतर है। मसला, अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है। अलबत्ता अगर मैयत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो उस सूरत में कुल गोश्त सदका कर दे। मसला, कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना गनी को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। मसला, कुर्बानी करने वाला बकरीद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, ये मुस्तहब। कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दे। चमड़ा, झोल, रस्सी सब सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, मसलन डोल, जानमाज, बिछोना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज नहीं। अगर बेच दिया तो उसकी कीमत को सदका कर देना वाजिब है। आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसा में दे दिया करते हैं, ये जायज है। अगर मदरसा में देने की नियत से खाल बेचकर कीमत मदरसा में दे दें तो ये भी जायज है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब या ज़बह करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकते। हाँ, अगर दोस्तों की तरफ हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है, जबकि उसे उजरत में ना शुमार करे। बाज जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं। अगर तनख्वाह में ना दिया जाए बल्कि बतौरे मदद के दें तो हरज नहीं। रही बात किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर मादा, खस्सी, गैर खस्सी सब की कुर्बानी हो सकती है। वहशी जानवर जैसे हिरन, नील गाय, बारहसिंघा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती।
مسئلہ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے. اونٹ، اب رہی بات یہ جانور تو قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کون جانور کتنے سال کے ہونا چاہیے. مسئلہ اگر اونٹ آپ کے پاس ہے تو وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم ہے تو قربانی نہیں. گائے بھینس 2 سال کی، یہ سب 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں. رہی بات بھیڑ بکری، اس کا ایک سال اگر ہو گیا ہے تو قربانی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی. اس سے کم کی ناجائز ہے، جائز نہیں. ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہی بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. جانور کی مسئلہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے. اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ مینڈا جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، اور مین یعنی گودا، اگر سینگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ گودا تک ٹوٹ جائے تو جائز نہیں. اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے. اندھا، ننگڑا، کانا، بہرا، دبلا، دم کٹا، کان کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، چاروں میں سے ایک کا سوکھا ہونا مانے نہیں. ناک کٹا پیدائشی، بے کان کا، بیما خنسا جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں. بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم 1/3 سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے. مسئلہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں، قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے. خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا. لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے.